توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور 1 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک کے باہر سے گرفتار کیا ہے. ایک کمزور فیصلہ کہا جا رہا ہے, کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس نااہلی کا آپ؟ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. کمزور یا طاقتور اس کو ان ٹرمز میں نہ دیکھیں, کمزور ہے کہ طاقتور ہے, ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اپیل کا حق ہوگا. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات اس فیصلے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دس از اے پارٹ آف دا پیکج. یہ اس گندے اور غلیظ کھیل کا حصہ ہے. شروع سے شروع کرتے ہیں, میں موٹی موٹی 4-6 باتیں کروں گا. بابائے قوم, پاکستان کے بانی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, ڈیتھ بیڈ پہ ایک آدمی شدید بیمار, ایمبولنس خراب ہو جاتی ہے. آج تک اس کے آگے سوالیہ نشان ہے جس کا کوئی جواب نہیں. یہ حادثہ تھا, سانحہ تھا, اتفاق تھا, کوئی سازش تھی؟ nobody knows. آگے چلو, لیاقت علی خان اسیسینیٹڈ, دن دیہڑے. اچھا, آگے چلو, سکندر مرزا بیرون ملک ذلیل و خوار. ذوالفقار علی بھٹو, کوئی کہتا ہے پھانسی ہوئی, کوئی کہتا ہے جوڈیشل مرڈر تھا, عدالتی قتل کہتے ہیں لوگ. عدالتوں میں اس کی آپ مثال نہیں دے سکتے. بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں. نواز شریف 2 بار مفرور, المعروف جلاوطن. تو یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. پاکستان میں سیاست نہیں ہے, یہ غلاظت ہے اور یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. اب دیکھو نا ذرا کہاں جا کے کیا ہوتا ہے. 99 پہ جا کے ٹھک سے پھر نیچے. اور آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ 1 ڈے نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے. اس لیے آپ بغیر کسی پریشانی کے آگے چلو. لیکن حسن صاحب, اسے آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف واپس آ جائیں گے؟ یار اس کو چھوڑو, آپ دفعہ کرو, چھوڑو نواز شریف کی واپسی کیا ہے, واپس آ کے کیا پہلے کیا کر لیا تھا جو واپس آئے کریں گا, اس لیے ریلیونٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم اتصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا بھائی, یوم استحصال منا لو, 40 سال مناتے رہو, 400 سال مناتے رہو. یہ یوم منانا یہ ویسٹ کی طرف سے ہے کہ یہ فادرس ڈے ہے, یہ مدرس ڈے ہے. بھئی ہمارے پتہ ہے ہمیں بھی فادر کیا ہوتا ہے, مدر کیا ہوتی ہے. ویسٹ کی جو جب آپ ہر معاملے میں نقل کرتے ہیں تو یوم استحصال کشمیر وغیرہ وہ سب کو پتہ ہے. آپ اس سے اچھا, وہ بلاول زرداری نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن مر چکا لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے. یہ وہ کیا ہے, واٹ از دس؟ یہ جھنجھنے لے کے, یہ ٹافیاں لے کے, لالی پاپ لے کے ہمیں آپ کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو نہیں کھاتا. دیکھو, اپنے آپ کو یا اپنے عزیز و اقارب کو سنبھالنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے رائٹس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو خود طاقتور ہونا پڑتا ہے. اگر نہیں ہو تو چوں چوں کرتے جاؤ. سیدھی سی بات ہے نا, رونے سے تو کسی نے نہیں روکا. تو یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے, یہ یوم منا لیا, وہ یوم منا لیا, اس میں سے نکالنا آپ نے کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, ایک اور یہاں بڑے یوم منائے جاتے ہیں گوروں کی کاپی میں, تو لیٹ دیر بی انادر یوم, کیا فرق پڑتا ہے. اقبال کی بات نہ سننا, اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جام پیدا کرو. میرے اپنا آپ تو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا, اپنے قدموں پہ میں کھڑا نہیں ہوں. بیساکھیاں کبھی ان کی ہیں کبھی ان کی ہیں, مفلوج ہوں, ویل چیئر پہ پڑا ہوں, فکر مجھے لگی ہوئی ہے آپ کی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن بہرحال ہمارے سیاستدان ہیں, بیوقوف شیخو بناتے ہیں, بنے بنایا کو بنانا حالانکہ ویسٹ آف ٹائم ہے. جی حسن صاحب, چند روز قبل ایک خلیجی اخبار نے خبر لگائی کہ پاکستان فار سیل
اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گی. بھائی اس کی تفصیل بھی ہے, میں نے بھی پڑھا ہے وہ, کہ یہ اپنی بندرگاہیں اور ایئرپورٹ سب پتہ نہیں کیا ان کو آؤٹ سورس, یہ کیسے کیسے لفظوں کے سہارے لیتے ہیں. بہرحال مختصراً یہ کہ صورتحال ڈیفینیٹلی انتہائی پاکستان فار سیل, یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک گالی کی طرح ہے. ہم میں سے کہتے ہیں مادر وطن فار سیل. اس پہ غور کرو. صورتحال ڈیفینیٹلی بہت سنگین, ہولناک ہے, تشویشناک ہے, لیکن اس پہ غور کرنا جو میں لیکن کے بعد کہنے لگا ہوں. پاکستان کی صورتحال بہت دگرگوں ہے, لیکن اتنی تشویشناک اور ہولناک اور خوفناک نہیں ہے جتنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی تھی. راکھ کا ڈھیر, 2 شہر ملیا میٹ, ڈیمورلائز کر کے رکھ دیا فلانا ٹمکانا. لیکن وہاں چپڑ کے ناتیے نہیں تھے. کمال کا میسج دیا قوم کو, سچ بولا, ڈرامے بازی نہیں کی, سچ بولا. قوم سے کیا کہا؟ کنٹری مین, ہم وطنوں, وی ہیو لاسٹ دا بیٹل, ہم جنگ ہار گئے ہیں. ناؤ تھرو دی آرمس اینڈ پک اپ دا ٹولس. ہم وطنوں, ہم جنگ ہار گئے ہیں, ہتھیار ڈال دو, اوزار اٹھاؤ. پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا انہوں نے, جاپنیز نے. ہماری صورتحال اس وقت سے بدتر نہیں ہے جو جاپنیز, ہیروشیما, ناگاساکی, ڈیمورلائز قوم, دلیر ترین لوگ دنیا کی تاریخ کے. یاد رکھنا, جاپنیز وہ لوگ ہیں جن کے ہاں ہراکری اور جن شوگنز وغیرہ, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ہم تو اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے. بڑے کمال کے لوگ ہیں وہ. فلیش بولٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے 18-18 سال کے, ان کو کہتے تھے چربی کی گولیاں. وہ گلائیڈر سے اپنے جسموں پہ بامب باندھ کے گلائیڈر سے خود چمنیوں میں گھس جاتے تھے. 1-2 کی قربانی پورا بحری جہاز اڑا دیا. یہ جذبہ ہے یہاں. خدا کا خوف کرو, جاتے جاتے یونیورسٹیاں ایسے بانٹ گئے جیسے کوئی ریوڑیاں بھی نہیں بانٹتا, دہاڑیاں لگا کے گئے ان حالات میں بھی. صورتحال سنگین نہیں ہے, بہت سنگین ہونے کے باوجود سنگین نہیں ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو آور پریویس پروگرام, کل کی بات ہے, نواز شریف, میں شہباز شریف کی بات, میں نے جس پہ اس بندے کو خراج تحسین دیا جس نے کہا تھا کہ اس حمام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں. یہ سارے ننگے اس کا اعتراف کریں اور پھر کپڑے پہنیں. کپڑے کیا پہنیں؟ یہ نہیں یہ ٹائیاں شائیاں, کپڑے, یونیفارمز. وہ جو مزدور نہیں پہنتا, کریں 18 گھنٹے کام اور اپنے ساتھ عہد کر لیں, اپنے بچوں کی, اپنی ماؤں کی حرمت اور بچوں کی زندگیوں کی قسم کھا لیں کہ ہم نے 5-7 سال کے اندر اندر اس ملک کو پاتال سے اٹھا کے 7ویں آسمان تک پہنچا دینا, تو پہنچ جائے گا. لیکن یہ ہمارے لیڈرز کی لوٹ مار, ان کی عیاشیاں, ان کے پروٹوکولز, ان کے للے تللے. اور مجھے آگ لگی ہوئی ہے جانے سے پہلے. یہ یونیورسٹیز کو چارٹر بانٹ کے گئے ہو, ایسے تو کوئی چھلیاں نہیں بانٹتا. خطرناک بات نہیں ہے یہ کہ پاکستان پہنچ کہاں گیا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ اب بھی بے غیرتی کا جو باب ہے, باب بے غیرتی بند ہوتا ہے یہ نہیں. 1 سال کے اندر اندر پوری قوم کو میسج چلا جائے گا اور پوری قوم کا رویہ بدل جائے گا. یاد رکھنا, پانی اوپر سے آتا ہے, گلیشیئر زہریلا ہوگا تو ندی نالوں میں پانی زہریلا آئے گا. یہ وہ گلیشیئرز ہیں, یہ جو نیچے آپ کی بیوروکریسی, ہر چیز تباہ برباد, چور چکار ڈکیت بیٹھے ہیں. وجہ
they know کہ انہوں نے وڈے بھی وہی تھے اس کام دے چیمپئن نے. سو اس لیے صورتحال بہت گمبھیر ہے اور یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے. اگر اٹھنا چاہو جیپنیز والی کو بات تمہارے اندر ہو. بہرحال آگے چلو, آگے چلتے ہیں یہ صاحب. دیکھو بات سنو. ذہین ایک منٹ ذہین لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, کمیٹڈ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر دینے والی. پاکستان کا ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ہوسٹائل ملک, دشمن ملک, آپ کو چاہیے تھا اس کو ایڈوانٹیج میں بدلتے. ایسٹ ونگ بھی طاقتور ہوتا, ویسٹ بھی طاقتور ہوتا, ہندوستان سینڈوچ ہو جاتا. لیکن نہیں, خود غرضی, لالچ, خیانت. بہرحال خبر بہت بری یہ جو آپ نے سنائی ہے, لیکن اتنی بری نہیں جتنی جاپنیز کو ملی تھی جب ان کو کہا گیا تھا ہتھیار پھینک دو. لیکن ساتھ ہی ایک میسج بڑا خوفناک تھا, اوزار اٹھا لو. تو اب حرام چھوڑ دو, حلال پکڑ لو.